بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آج سے ہم اپنے پہلے سبق بٹن بٹن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کو رچرڈ میتھسن نے تحریر کیا ہے۔ اس کہانی کا مفہوم اور مقصد مرزا صادق شرر کی غزل کے مطلع کا عکاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ گئے دونوں جہان کے کام سے ہم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب یہ مطلع کس حد تک اس کہانی کا مصداق ہے، وہ ہمیں اس سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا۔ میری یہ ازحد کوشش رہے گی کہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس کہانی کے ڈرامائی پس منظر سے آگاہ کرتا رہوں۔ کہانی اور اس کے کرداروں کا تعارف اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ کہانی سن لینے کے بعد آپ کی توجہ اور دلچسپی کم ہو جائے گی۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ کہانی کا پہلا کردار، جس کا نام نعمہ ہے، اس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، اپنی رہائش گاہ کے داخلی دروازے یا پھر صدر دروازے پر موجود ہے۔ The package was lying by the front door۔ ڈبہ یا پیکٹ داخلی دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ A cube shaped carton، یہ ایک مکعب نما شکل کا ڈبہ ہے۔ A cube shaped carton sealed with tape، اس کو ٹیپ کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ Their name and address printed by hand، ان کے نام سے مراد ہے نعمہ اور اس کے شوہر کا نام۔ ان کے نام اور پتہ کو اس طرح تحریر کیا گیا تھا: مسٹر اینڈ مسز ارتھر لوئس، 217 37 اسٹریٹ، نیو یارک، نیو یارک 10016۔ اب اس کو آپ اسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اور چاہیں تو جس قدر ممکن ہو آپ ہر لفظ کا جو اردو مطلب ہے وہ لکھیں، جیسے کہ محترم اور محترمہ ارتھر لوئس، 217 جیسے ڈی جی خان کے اندر ہمارے بلاک بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بلاک نمبر 10 ہے، بلاک نمبر 11 ہے، اسی طرح سے۔ تو یہ 217 سے مراد ہے 217 بلاک، جس کا نام ای ہے، 37 اسٹریٹ، اور اسی بلاک کی، اسی محلے کی گلی نمبر 37، نیو یارک۔ جب دوبارہ لکھا جاتا ہے نیو یارک تو اس کا مطلب ہے یہ اس علاقے کا پوسٹل کوڈ جو ہے، جو ڈاک کوڈ ہے، وہ دیا جا رہا ہے، یعنی وہ ہے 10016۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جامپور کا ڈاک کوڈ ہے ٹیٹرا 3، یعنی 3333، 4 مرتبہ 3۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو خط ہے وہ صحیح ڈاک خانے تک پہنچے اور وہاں سے اس کے مطلوبہ پتے تک پہنچ جائے۔ تو پھر سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ ڈبہ داخلی دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا۔ داخلی دروازے کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہوتا ہے
کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. باقی گھر کے اندر ہر کمرے کا الگ الگ دروازہ ہوتا ہے. تو داخلی دروازے سے مراد، صدر دروازے سے مراد یہاں پہ یہی ہے. یہ ایک مکعب نما ڈبہ تھا جس کو ٹیپ لگا کے بند کیا گیا تھا، اور اسی ڈبے پہ ان کا نام اور پتہ ہاتھ سے تحریر کیا گیا تھا، جو کہ درج ذیل ہے: محترم اور محترمہ ارتھر لوئس، 217 گلی نمبر 37، نیو یارک 10016. اب وہ ڈبہ جو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، نوما اس کو اٹھانے جا رہی ہیں. نوما پکڈ اٹ اپ. اٹ سے مراد وہی ڈبہ ہے. نوما نے اس ڈبے کو اٹھا لیا. ان لاکڈ دا ڈور. دروازے کا تالا کھولا. اینڈ وینٹ ان ٹو دا اپارٹمنٹ. اور رہائش گاہ کے اندر داخل ہو گئی. اٹ واز جسٹ گیٹنگ ڈارک. اندھیرا ابھی چھا ہی رہا تھا. یعنی اس وقت جو ہے، یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، مکمل اندھیرا نہیں ہوتا. تو اندھیرا ابھی چھا ہی رہا تھا. اب ڈبہ اس نے اٹھا لیا ہے اور ڈبہ لے کے وہ اپنی رہائش گاہ کے اندر داخل ہو گئی ہے. ڈبہ اس نے ایک طرف رکھ دیا ہے اور پھر وہ اپنے روزمرہ کے کام میں مصروف ہو گئی ہے. تو آفٹر شی ہیڈ پٹ دا لیم چاپس ان دا برائلر. برائلر کہتے ہیں بیٹا آہنی کو. ایک ایسا چولہا ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے ہم گوشت وغیرہ کو بھونتے ہیں، کباب وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بند برتن ہے. تو گوشت کے قتلے، یعنی گوشت بھی چھوٹا ہے، بھیڑ کے بچے کا گوشت ہے. تو چھوٹے گوشت کے قتلوں کو آہنی کے اندر ڈالنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے؟ شی سیٹ ڈاؤن. وہ بیٹھ گئی. ٹو اوپن دا پیکیج. اس ڈبے کو کھولنے کے لیے. تو آہنی کے اندر گوشت کے قتلوں کو ڈالنے کے بعد وہ اس ڈبے کو کھولنے بیٹھ گئی. اب کھولنے کے بعد کیا اس نے ملاحظہ کیا ہے کہ ان سائڈ دا کاٹن کا بھی میں بتاتا جاؤں کہ یہ بالخصوص گتے کا ڈبہ ہوتا ہے. ان سائڈ دا کاٹن واز اے پش بٹن یونٹ. اس ڈبے کے اندر ایک دبایا جانے والا بٹن یونٹ تھا، یا پھر آسان الفاظ میں کہہ دیں کہ بٹن تھا جس کو دبانا تھا. فیسن ٹو اے اسمال ووڈن باکس. اور یہ بٹن ایک چھوٹے سے لکڑی کے صندوقچے کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا تھا. A glass dome covered the button. شیشے کا ایک گنبد، ڈوم گنبد کو کہتے ہیں، شیشے کے ایک گنبد نے اس بٹن کو ڈھانپا ہوا تھا. نوما ٹرائی ٹو لفٹ اٹ آف. اٹ سے مراد پھر وہی بٹن ہے جس کو گنبد نے ڈھانپ رکھا ہے. نوما ٹرائی ٹو لفٹ اٹ آف. نوما نے اس کو اتارنے کی، یعنی اس گنبد کو اتارنے کی کوشش کی. بٹ اٹ واز لاکڈ ان پلیس. لیکن یہ اندر سے مقفل تھا، یعنی بند تھا، ایسے جیسے کہ کوئی اندر سے تالا لگا ہوا ہو، مضبوطی سے بند تھا. شی ٹرنڈ دا یونٹ اوور. اب اس نے اس یونٹ کو، یہاں یونٹ سے مراد وہ باکس ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بٹن موجود ہے، اس باکس کو وہ جو ہے الٹا رہی ہے. شی ٹرنڈ دا یونٹ اوور. اس نے اس باکس کو، اس یونٹ کو الٹا کیا. اینڈ سا آ فولڈڈ پیس آف پیپر. اور کاغذ کا ایک تہہ شدہ ٹکڑا دیکھا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیپر ہم لیتے ہیں، کاغذ کا کوئی ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو تہہ کر لیتے ہیں. تو اس نے بھی ایسے ہی کیا. بھیجنے والے نے اس کاغذ کو تہہ کیا اور اس تہہ شدہ کاغذ کے ٹکڑے کو
اس یونٹ کے نیچے جو ہے لگا دیا. کیا کیا ہے؟ اسکاچ ٹیپ، صاف شفاف ٹیپ کے ساتھ اس کو چسپا کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. تو میں نے اس کا مطلب بھی لکھ دیا ہے، صاف شفاف ٹیپ سے جوڑنا، اسکاچ ٹیپ. تو اس نے اس یونٹ کو الٹا کیا اور صاف ٹیپ کے ساتھ جڑے ہوئے کاغذ کے ایک تہہ شدہ ٹکڑے کو دیکھا. اور یہ ٹکڑا کہاں جڑا گیا تھا؟ ٹو دا باٹم آف دا باکس، اس صندوقچے کے نیچے، نچلی جانب. پھر ذرا دیکھ لیجئے کہ اس نے اس بٹن یونٹ کو الٹا کیا، اس ڈبے کو، اس باکس کو الٹا کیا، اور اس کے تہہ میں، اس کے نچلی جانب صاف شفاف ٹیپ کے ساتھ جڑے ہوئے کاغذ کے ایک تہہ شدہ ٹکڑے کو دیکھا. شی پولڈ اٹ آف. اب اٹ سے مراد یہ کاغذ کے طے شدہ ٹکڑا ہے. شی پولڈ اٹ آف، اس نے اس کو اتار لیا، ایسے کھینچا اور اتار لیا، ٹیپ اتار لی اس کی. اس پہ کیا تحریر تھا؟ لکھا تھا کہ مسٹر اسٹوارٹ ول کال آن یو ایٹ 8 PM. اسٹوارٹ صاحب رات کے 8 بجے آپ سے ملنے آئیں گے. تو بیٹا یہ تھوڑا سا سبق تھا، تھوڑا سا اس لیے پڑھا ہے تاکہ آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور ہمارا زیادہ وقت اسی سبجیکٹ پہ بھی نہ لگے. تو آپ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. تو کل کے لیکچر تک اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہر مصیبت بیماری سے محفوظ رکھے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.